حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مشہور ہے کہ جس شخص نے علم کے باوجود جھوٹی حدیث کو میری طرف منسوب کیا وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی 2 سندوں کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کیا ہے۔ ربی بن حراش کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوران خطبہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرو، کیونکہ جو شخص میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے تم سے بکثرت احادیث بیان کرنے سے صرف یہ چیز روکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص قصداً میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عمداً میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لینا چاہیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو شخص مجھ پر قصداً افتراء کرتا ہے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل روایت ہے، اس میں یہ مذکور نہیں ہے کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی مثل نہیں ہے، سو جس نے مجھ پر عمداً جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو بیان کر دے۔ امام مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی روایت کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ حضرت عمر بن خطاب بیان فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ حضرت امام مالک نے فرمایا، ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دینے والا غلطی سے محفوظ نہیں رہ سکتا اور نہ ہی ایسا شخص کبھی فن حدیث میں امام ہو سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی نے بیان فرمایا کہ جب تک انسان سنی سنائی باتوں سے اپنی زبان کو نہیں روکے گا وہ لائق اقتداء امام نہیں ہوگا۔ سفیان بن حسین بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ایاز بن معاویہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم علم قرآن کے ماہر ہو، میرے سامنے قرآن کریم کی کسی سورت کی تفسیر بیان کرو تاکہ مجھے تمہارے علم کا اندازہ ہو۔ سفیان نے کہا، میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ ایاز بن معاویہ نے کہا کہ میری اس نصیحت کو یاد رکھو کہ ناقابل اعتبار احادیث بیان نہ کرنا، کیونکہ ایسا کرنے والا شخص خود بھی اپنی نظروں میں حقیر ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم لوگوں کے سامنے ایسی احادیث بیان کرو گے جس کا مطلب وہ نہ سمجھ سکیں تو یہ چیز ان میں سے بعض لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بن جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخر زمانے میں لوگ ایسی احادیث بیان کریں گے جن کو پہلے نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپ دادا نے، لہٰذا ان سے جس قدر ممکن ہو دور رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں جھوٹے دجال لوگوں کا ظہور ہوگا اور وہ تم کو ایسی احادیث سنائیں گے جن کو نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپ دادا نے، جس قدر ممکن ہو تم ان سے دور رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہی اور فتنہ میں نہ مبتلا کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان انسانی شکل میں آ کر لوگوں کے سامنے کوئی جھوٹی بات کہہ دیتا ہے، پھر لوگ منتشر ہو جاتے ہیں اور کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ایک شخص کی شکل پہچانتا ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا، وہ یہ بات بیان کر رہا تھا۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سمندر میں بہت شیطان مقید ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مقید کیا ہے۔ قریب ہے کہ ان میں سے کوئی شیطان نکل کر لوگوں کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ طاؤس بیان کرتے ہیں کہ بشیر بن کعب حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس گئے اور جا کر کچھ حدیثیں بیان کیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا فلاں فلاں حدیث کو پھر دہراؤ۔ بشیر نے وہ حدیثیں دہرا کر پھر کچھ اور حدیثیں بیان کیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا فلاں فلاں حدیث کو پھر بیان کرو۔ بشیر نے وہ حدیثیں پھر دوبارہ بیان کیں۔ اس کے بعد بشیر نے عرض کیا میں نہیں سمجھ سکا کہ آپ نے میری بیان کردہ تمام احادیث کی تصدیق کی ہے یا سب کی تکذیب کی ہے، یا ان میں سے صرف ان کی تکذیب کی ہے جن کو آپ نے دہرایا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہم اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے تھے جب آپ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت نہیں کی جاتی تھی، لیکن جب سے لوگوں نے سچی اور جھوٹی ہر قسم کی احادیث روایت کرنا شروع کیں تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم خود احادیث یاد رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کی جاتی تھیں، لیکن جب سے لوگوں نے ہر قسم کی روایات بیان کرنا شروع کر دیں تو ہم نے اس فن کو چھوڑ دیا۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ بشیر بن کعب عدی رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر حدیث بیان کرنے لگے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن حضرت ابن عباس نے نہ تو ان کی بیان کردہ حدیث غور سے سنی اور نہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ بشیر کہنے لگے اے ابن عباس میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کر رہا ہوں اور آپ توجہ بھی نہیں کرتے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ایک وقت تھا کہ جب کوئی شخص یہ کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بے ساختہ ہماری نگاہیں ان کی طرف اٹھتیں اور ہم غور سے اس کی حدیث سنتے، لیکن جب سے لوگوں نے ضعیف اور مجروح قسم کی روایت بیان کرنا شروع کر دی تو ہم صرف ان احادیث کو سنتے ہیں جن کا ہمیں پہلے سے علم ہے۔ ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس کی طرف لکھا کہ میرے پاس کچھ احادیث لکھوا کر پوشیدہ طریقے سے بھجوا دیجیے۔ حضرت ابن عباس نے سوچا کہ یہ شخص نیک فطرت ہے، میں احادیث کے لکھے ہوئے ذخیرے میں سے صحیح احادیث منتخب کر کے اس کو روانہ کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس نے حضرت علی کے لکھے ہوئے فیصلے منگوائے اور ان میں سے بعض آثار لکھنے شروع کیے، اور ان آثار کا مطالعہ کرتے ہوئے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قسم بخدا حضرت علی نے یہ فیصلہ کیا ہوتا تو وہ گمراہ ہو جاتے، یعنی لوگوں نے آثار علی میں بھی اپنی طرف سے باتیں ملا دی تھیں، صحیح دی۔ طاؤس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے پاس ایک کتاب لائی گئی جس میں حضرت علی کے فتاویٰ تھے۔ حضرت ابن عباس نے چند سطروں کے سوا سب کو مٹا دیا۔ راوی نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا۔ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کے وصال کے بعد جب بعض لوگوں نے آپ کے اقوال میں اپنی طرف سے نئی نئی باتیں ملا دیں تو حضرت علی کے ایک ساتھی نے کہا خدا ان لوگوں کو غارت کرے، انہوں نے کس قدر عظیم علم کو ضائع کر دیا۔ حضرت مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کے اقوال کو حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھیوں کے علاوہ اور کسی شخص نے صحیح طور پر بیان نہیں کیا۔ اسناد حدیث اور راویوں پر تنقید کی اہمیت۔ محمد بن سیرین نے کہا کہ علم حدیث دین کا ایک حصہ ہے، لہٰذا تم کو دیکھنا چاہیے کہ تم کس شخص سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو۔ محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ پہلے لوگ سند حدیث کی تحقیق نہیں کرتے تھے، لیکن جب دین میں بدعت سیاح اور فتنہ داخل ہو گئے تو لوگ سند حدیث کی تحقیق کرنے لگے، اور جس حدیث کی سند میں اہل سنت راوی ہوتے اس کو قبول کرتے، اور جس کی سند میں اہل بدعت ہوتے اس کو چھوڑ دیتے۔ سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے طاؤس سے ایک ملاقات میں کہا کہ فلاں شخص نے مجھ سے اس طرح حدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ شخص ثقہ اور دیندار ہے تو اس کی حدیث قبول کر لو۔
سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے طاؤس سے کہا کہ فلاں شخص نے مجھ سے اس طرح حدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ شخص ثقہ ہے تو اس کی حدیث قبول کر لو۔ ابن ابی زناد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں 100 آدمی ایسے دیکھے جو نیک سیرت تھے، مگر انہیں روایت حدیث کا اہل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مسعر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابراہیم سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ثقہ حضرات کے علاوہ اور کسی سے روایت نہ کرو۔ عبدان بن عثمان کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے کہ حدیث کی سند امور دین سے ہے، اور اگر حدیث کے ثبوت کے لیے سند ضروری نہ ہوتی تو ہر شخص اپنی مرضی سے دین میں اپنی منمانی باتیں کہنے لگتا۔ اور عباس بن رزمہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان سند حدیث کے ستون حائل ہیں۔ اور ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ الطلیقانی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا، اے ابو عبداللہ، اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی نماز کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے نماز پڑھنا اور اپنے روزوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے روزے رکھنا نیکی ہے۔ یہ سن کر ابن مبارک نے مجھ سے پوچھا، اے ابو اسحاق، اس حدیث کو کس نے روایت کیا ہے؟ میں نے کہا شہاب بن قراش نے۔ ابن مبارک نے کہا کہ وہ ثقہ راوی ہے۔ اچھا، اس نے کس شخص سے روایت کیا ہے؟ میں نے کہا حجاج بن دینار سے۔ فرمایا حجاج بھی ثقہ ہے، لیکن اس نے کس سے روایت کیا ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ اے ابو اسحاق، حجاج بن دینار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو بہت طویل زمانہ ہے، یعنی یہ حدیث منقطع ہے، کیونکہ حجاج بن دینار تبع تابعین میں سے ہیں سیدی۔ تاہم یہ مسئلہ صحیح ہے کہ نفلی نماز اور روزوں کا ثواب والدین کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور علی بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے برسر عام سنا، وہ فرما رہے تھے کہ عمرو بن ثابت کی روایات کو ترک کر دو، کیونکہ یہ شخص سلف صالحین کو گالیاں دیتا ہے۔ راویوں کے عیبوں کو ظاہر کرنا اور احادیث کو نقل کرنا۔ ابو عقیل بیان کرتے ہیں کہ میں قاسم بن عبداللہ اور یحییٰ بن سعید کے پاس بیٹھا تھا تو یحییٰ نے قاسم سے کہا، اے ابو محمد، آپ جیسے عظیم الشان عالم دین کے لیے یہ بات باعث عار ہے کہ آپ سے دین کے متعلق کوئی سوال کیا جائے اور آپ کے پاس اس مسئلے کا حل اور اس کے بارے میں کوئی دینی معلومات نہ ہوں۔ قاسم نے پوچھا کیوں باعث عار ہے؟ یحییٰ نے کہا کہ اس لیے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر اماموں کی اولاد میں سے ہیں۔ اس کے جواب میں قاسم نے کہا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہو، اس کے نزدیک سب سے زیادہ غلط اور باعث تنگ و عار بات یہ ہے کہ وہ بغیر علم کے کوئی بات کہے یا کسی سوال کے جواب میں کسی غیر معتبر شخص کی روایات بیان کر دے۔ پھر یحییٰ خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ابو عقیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے سے لوگوں نے کسی چیز کے متعلق دریافت کیا جس کا انہیں علم نہ تھا۔ یہ دیکھ کر یحییٰ بن سعید ان سے کہنے لگے، قسم بخدا یہ بات مجھے باعث عار معلوم ہوتی ہے کہ آپ جیسے شخص سے جو جلیل و قدر اماموں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر کا صاحبزادہ ہو، کوئی بات پوچھی جائے اور وہ نہ بتا سکے، وہ فرمانے لگے خدا کی قسم، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہو اس کے نزدیک اس سے زیادہ باعث تنگ و عار یہ ہے کہ وہ بغیر علم کے کوئی بات بتلائے یا کسی سوال کے جواب میں غیر معتبر شخص کی روایت بیان کر دے۔ یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری، شعبہ، مالک اور ابن عیینہ سے پوچھا کہ بعض لوگ مجھ سے ایسے راوی کے بارے میں پوچھتے ہیں جو ناقابل اعتبار ہوتا ہے، میں ان سے کیا کہوں؟ ان سب نے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ وہ راوی ناقابل اعتبار ہے۔ نظر کہتے ہیں کہ ابن عون اپنے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہوئے تھے، ان سے کسی شخص نے شہر بن حوشب کی احادیث کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، اس کو نیزوں سے زخمی کیا گیا ہے، اس کو نیزوں سے زخمی کیا گیا ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں یعنی لوگوں نے
اس کی تضعیف کر کے اس کو جراح اور تان و تشنا کے نیزوں سے گھائل کیا ہے۔ شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میری شہر سے ملاقات ہوئی، لیکن میں نے اس کی احادیث کو قابل روایت نہیں سمجھا۔ علی بن حسین بن واقد بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے سفیان ثوری سے کہا کہ عباد بن کثیر کی عادات اور خصائل سے آپ واقف ہیں، باوجود عابد و زاہد ہونے کے بڑی عجیب و غریب احادیث بیان کرتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں لوگوں کو ان کی احادیث بیان کرنے سے روک دوں؟ سفیان ثوری نے کہا کہ کیوں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جب کسی محفل میں عباد کا ذکر ہوتا تو میں اس کی عبادت اور ریاضت کا ذکر کرتا، لیکن اس کی احادیث قبول کرنے سے لوگوں کو روک دیتا۔ عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں شعبہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا یہ شخص عباد بن کثیر، ان کی بیان کردہ احادیث سے احتراز کیا کرو۔ عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں شعبہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا یہ شخص عباد بن کثیر ہے، ان کی بیان کردہ احادیث سے احتراز کیا کرو۔ فضل بن سہل بیان کرتے ہیں کہ میں نے معلی رازی سے محمد بن سعید کے متعلق سوال کیا، جس سے عباد بن کثیر نے روایت کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے عیسیٰ بن یونس نے بتایا کہ میں ایک دن اس کے دروازے پر کھڑا تھا اور اس کے پاس سفیان تھے۔ جب سفیان باہر نکلے تو میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ یہ بہت جھوٹا شخص ہے۔ خلیفہ بن موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں غالب بن عبداللہ کے پاس گیا تو وہ مجھے مکحول کی روایت کردہ حدیث سنانے لگا۔ اسی دوران ان کو پیشاب آ گیا۔ میں نے اس وقفے میں ان کی اصل کتاب کو دیکھا تو اس میں وہ روایت اس طرح تھی: ابان نے انس سے روایت کی اور ابان نے فلاں شخص سے۔ میں اسی وقت وہاں سے چلا گیا اور میں نے حسن بن علی حلوانی سے یہ سنا کہ میں نے عفان کی اصل کتاب میں عمر بن عبدالعزیز کی حدیث ہشام ابی مقدام کی سند سے دیکھی۔ ہشام نے کہا کہ مجھ سے ایک شخص نے یہ حدیث بیان کی جس کو یحییٰ بن فلاں کہا جاتا ہے، اور وہ محمد بن کعب سے روایت کرتا ہے۔ حلوانی کہتے ہیں کہ میں نے عفان سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہشام نے اس حدیث کو محمد بن کعب سے سنا ہے۔ عفان نے کہا کہ اسی وجہ سے تو ہشام کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ پہلے ہشام کہتا تھا کہ میں یحییٰ سے روایت کرتا ہوں، اور اب وہ محمد بن کعب سے روایت کرتے ہیں۔ بعد میں وہ اس واسطے کو حذف کر کے کہنے لگا کہ میں براہ راست محمد بن کعب سے روایت کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عثمان بن جبلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا وہ کون شخص ہے جس سے آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ عید الفطر تحفے تحائف کا دن ہے۔ ابن مبارک نے جواب دیا سلیمان بن حجاج سے، اور فرمایا میں نے جو تم کو سلیمان بن حجاج کی احادیث بیان کی ہیں تم ان میں غور و فکر کر لینا۔ اور عبداللہ بن مبارک نے کہا میں نے حدیث درہم سے کم خون کی نجاست معاف ہے کہ راوی روح بن غطیف کو لوگوں میں بیٹھے دیکھا، لیکن چونکہ اس کی حدیث ناقابل قبول سمجھی جاتی تھی لہٰذا اس کی روایت کے مکروہ ہونے کی وجہ سے مجھے شرم آتی تھی کہ کہیں میرے اصحاب مجھے اس کے ساتھ دیکھ نہ لیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بیان فرماتے ہیں کہ بقیہ سچا آدمی ہے، لیکن وہ ہر آنے جانے والے شخص سے حدیث روایت کر لیتا ہے۔ شعبی بیان کرتے ہیں کہ حارث اعور ہمدانی نے مجھے ایک حدیث بیان کی مگر وہ جھوٹا شخص تھا۔ شعبی بیان کرتے ہیں کہ حارث اعور ہمدانی نے مجھے ایک حدیث بیان کی اور شعبی اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ وہ جھوٹا شخص تھا۔ علقمہ نے کہا کہ میں نے قرآن کریم 2 سال میں یاد کر لیا۔ حارث نے جواب میں کہا کہ قرآن کریم کو حاصل کرنا آسان ہے اور احادیث کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ حارث نے کہا کہ میں نے قرآن کریم کو 3 سال میں اور حدیث شریف کو 2 یا 3 سال میں حاصل کیا ہے۔ ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ حارث کذب یا رفض کے ساتھ محتم تھا۔ حمزہ زیات بیان کرتے ہیں کہ مرہ ہمدانی نے حارث سے کوئی جھوٹی حدیث سنی۔ انہوں نے حارث سے کہا دروازے پر بیٹھ جاؤ، اور وہ اپنی تلوار اٹھا لائے۔ حارث کو بھی خطرے کا احساس ہو گیا اور وہ فوراً بھاگ گیا۔ ابن عون بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابراہیم نے کہا
مغیرہ بن سعید اور ابو عبد الرحمن سے روایت کرنے میں احتراز کرنا، کیونکہ یہ دونوں شخص جھوٹے ہیں۔ عاصم بیان کرتے ہیں کہ ہم نوجوانی میں ابو عبد الرحمن سلمی کے پاس جایا کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیں نصیحت کی کہ ابو الاحوص کے سوا اور کسی شخص سے حدیث نہ سننا، اور خاص طور پر شقیق سے احتراز کرنا۔ یہ شخص خارجی تھا، برخلاف شقیق ابو وائل کے، کیونکہ وہ ثقہ راوی ہیں، سعیدی۔ جریر بیان کرتے ہیں کہ میری جابر بن یزید جعفی سے ملاقات ہوئی، لیکن میں نے اس کی کسی روایت کو نہیں لکھا، کیونکہ وہ رجت کا عقیدہ باطلہ رکھتا تھا۔ مسعر بیان کرتے ہیں کہ ہم جابر بن یزید سے اس کی بدعقیدیوں کے ظہور سے پہلے اس کی بیان کردہ احادیث روایت کرتے تھے۔ سفیان بیان کرتے ہیں کہ جب تک جابر نے اپنے باطل عقائد کا اظہار نہیں کیا تھا، لوگ اس سے روایت کرتے تھے، لیکن جب اس کی بدعقیدگی ظاہر ہو گئی تو وہ محتم فی الحدیث ہو گیا، اور بعض حضرات نے اس سے روایت ترک کر دی۔ سفیان سے پوچھا گیا کہ جابر نے کس بدعقیدگی کا اظہار کیا تھا؟ سفیان نے جواب دیا، رجت کا۔ جراح بن ملیح کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن یزید سے یہ سنا کہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 70,000 احادیث ہیں جو ابو جعفر سے مروی ہیں۔ زہیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر سے سنا کہ میرے پاس 50,000 ایسی احادیث ہیں جن سے میں نے ابھی تک کوئی بیان نہیں کی۔ پھر ایک دن اس نے ایک حدیث بیان کی اور کہا کہ یہ ان 50,000 احادیث میں سے ہے۔ سلام بن ابی متی کہتے ہیں کہ میں نے جابر جعفی سے سنا کہ میرے پاس 50,000 احادیث ہیں جو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ سفیان بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے جابر سے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی، جس کا ترجمہ ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے سب سے بڑے بھائی نے مصر میں بنیامین سے چوری کا الزام لگنے کے بعد کہا، میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرے والد اجازت دیں، یا اللہ تعالی حکم فرمائے، اور وہ سب سے بہتر حاکم ہے۔ جابر نے کہا کہ اس آیت کی تفسیر ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ سفیان نے کہا، اس نے جھوٹ بولا۔ لوگوں نے سفیان سے پوچھا، جابر کی کیا مراد تھی؟ سفیان نے کہا، شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بادلوں میں ہیں، اور ان کی اولاد میں سے امام برحق اس وقت کسی امام وقت کے خلاف جنگ کے لیے نہیں نکلے گا جب تک حضرت علی بادلوں سے نہیں پکاریں گے کہ جاؤ اس کی حمایت میں جنگ کرو۔ سفیان نے کہا کہ جابر جھوٹا ہے، یہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے متعلق ہے۔ سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر سے 30,000 ایسی احادیث سنی ہیں جن میں سے میں کسی کا ذکر جائز نہیں سمجھتا، خواہ اس کے عوض مجھے کتنا ہی مال دیا جائے۔ ابو غسان محمد بن عمر درازی بیان کرتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبد الحمید سے پوچھا، کیا آپ حارث بن حسیرہ سے ملے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ ایک بوڑھا شخص ہے، زیادہ تر خاموش رہتا ہے، لیکن بڑی سے بڑی فاحش بات پر ڈٹ جاتا ہے۔ حماد بن زید بیان کرتے ہیں کہ ایوب نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ وہ سچا نہیں ہے، اور دوسرے کے بارے میں کہا کہ وہ تحریر میں زیادتی کر دیتا ہے۔ ایوب نے ذکر کیا کہ میرا ایک ہمسایہ ہے اور وہ بڑی خوبیوں والا ہے، تاہم اگر وہ 2 کھجوروں کے بارے میں بھی شہادت دے تو میں اس کی شہادت کو جائز نہیں سمجھوں گا۔ معمر کہتے ہیں کہ میں نے عبد الکریم کے علاوہ ایوب کو اور کسی شخص کا عیب بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ غیر ثقہ ہے۔ اس نے مجھ سے حضرت اکرمہ کی ایک حدیث سنی اور یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے براہ راست یہ حدیث اکرمہ سے سنی ہے۔ حمام بیان کرتے ہیں کہ ابو داود نام کا ایک نابینا شخص ہم سے کہنے لگا کہ اس نے برا بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سے احادیث سنی ہیں۔ ہم نے حضرت قتادہ سے اس کی تحقیق کی۔ قتادہ نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ شخص طاعون جارف کے زمانے میں لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا تھا اور اس نے ان سے سماع حدیث نہیں کیا۔ حمام بیان کرتے ہیں کہ نابینا داؤد حضرت قتادہ کے پاس گیا۔ جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے حضرت قتادہ سے کہا کہ اس شخص کا دعویٰ ہے کہ وہ
18 بدری صحابہ سے ملا ہے۔ قتادہ نے کہا کہ یہ شخص تعاون جارف سے پہلے بھیک مانگتا تھا، نہ اس کو فن حدیث سے کوئی لگاؤ تھا اور نہ یہ اس میں گفتگو کرتا تھا۔ خدا کی قسم، سعد بن مالک کے علاوہ حسن بصری اور سعید بن مسیب جیسے لوگوں نے بھی کسی بدری صحابی سے براہ راست روایت نہیں کی۔ رقبہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جعفر ہاشمی حق اور حکمت آمیز کلام کو حدیث بنا ڈالتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ یہ حضور کی احادیث ہیں، حالانکہ فی الواقع وہ باتیں حضور کی احادیث نہ ہوتی تھیں۔ یونس بن عبید بیان کرتے ہیں کہ عمرو بن عبید حدیث میں جھوٹ بولتا تھا۔ معاذ بن معاذ کہتے ہیں کہ میں نے عوف بن ابی جمیلہ سے پوچھا کہ عمرو بن عبید حسن سے یہ حدیث روایت کرتا ہے، جس شخص نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عوف نے کہا کہ قسم بخدا عمرو جھوٹا ہے، وہ اس بات سے اپنے باطل عقائد کی ترویج چاہتا ہے۔ حماد بن زید بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ایوب کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور ان سے احادیث کا سماع کرتا تھا۔ ایک دن وہ ایوب کی مجلس میں حاضر نہ ہوا تو لوگوں نے ایوب کو بتلایا، اے ابو بکر، یہ ایوب کی کنیت تھی۔ اب اس نے عمرو بن زید کی مجلس میں جانا شروع کر دیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت ہم ایوب کے ساتھ بازار جا رہے تھے، راستے میں ایوب سے وہ شخص ملا۔ سلام کرنے کے بعد ایوب نے اس سے پوچھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اب عمرو بن عبید کی مجلس میں جانا شروع کر دیا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، ہاں اے ابو بکر، وہ ہم سے عجیب و غریب احادیث بیان کرتا ہے۔ ایوب نے جواب دیا، ہم تو ایسے عجائبات سے دور بھاگتے ہیں۔ حماد بیان کرتے ہیں کہ ایوب سے کسی نے کہا کہ عمرو بن عبید حسن بصری سے یہ حدیث روایت کرتا ہے کہ جو شخص نبیذ پی کر مدہوش ہو جائے اسے کوڑے نہیں لگائے جائیں گے۔ ایوب نے کہا کہ جھوٹ کہتا ہے، میں نے خود حسن بصری سے سنا ہے کہ جو شخص نبیذ پی کر مدہوش ہو جائے اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ سلام بن ابی متی کہتے ہیں کہ ایوب کو یہ خبر پہنچی کہ میں عمرو کے پاس روایت حدیث کے لیے جاتا ہوں۔ ایک دن وہ مجھ سے ملے اور کہنے لگے کہ یہ بتلاؤ تمہیں جس شخص کے دین کا اعتبار نہیں ہے اس کی روایت پر اعتماد کیسے کر سکتے ہو؟ ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عمرو بن عبید سے اس وقت احادیث کا سماع کیا تھا جب اس نے حدیثیں وضع یعنی گھڑنی شروع نہیں کی تھیں۔ معاذ عنبری بیان کرتے ہیں کہ میں نے شعبہ کو لکھا کہ ابو شیبہ قاضی واسطہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ شعبہ نے مجھے جواب میں لکھا کہ ابو شیبہ کی کوئی روایت نہ لکھنا اور میرے اس خط کو پھاڑ دینا۔ عفان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حماد بن سلمہ کے سامنے وہ حدیث سنائی جس کو صالح مری نے ثابت سے روایت کیا ہے۔ حماد نے کہا کہ صالح مری جھوٹا ہے اور میں نے حمام کے سامنے صالح مری کی حدیث بیان کی تو حمام نے بھی کہا کہ صالح مری جھوٹا ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ مجھ سے شعبہ نے کہا کہ جریر بن حازم سے جا کر کہو کہ حسن بن عمارہ کی کوئی روایت بیان کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شعبہ نے کہا حسن نے حکم کی روایت سے ہمیں ایسی احادیث بیان کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ میں نے شعبہ سے پوچھا ایسی کون سی روایت ہے؟ انہوں نے کہا میں نے حکم سے پوچھا تھا کیا شہدائے احد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی؟ اس نے جواب دیا نہیں پڑھی تھی، لیکن حسن بن عمارہ نے حکم سے روایت کیا اور مقسم از ابن عباس کی سند سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی نماز پڑھی اور پھر ان کو دفن کر دیا۔ اس کے علاوہ میں نے حکم سے ولد الزنا کی نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں پوچھا۔ حکم نے کہا کہ ہاں ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ میں نے پوچھا آپ یہ حدیث کس سے روایت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا حسن بصری سے، لیکن حسن بن عمارہ نے یہ حدیث حکم سے یحییٰ بن جزار از حضرت علی روایت کی، یعنی پہلی حدیث کی اصل عبارت میں اور دوسری کی سند میں غلطی ہے۔ یزید بن ہارون نے زیاد بن میمون کے بارے میں کہا کہ میں قسم کھا چکا ہوں کہ نہ اس سے کوئی حدیث روایت کروں گا اور نہ خالد بن مہدوج سے، کیونکہ ایک بار میں نے زیاد بن میمون سے ایک حدیث پوچھی
تو زیاد نے بکر مزنی کی روایت سے وہ حدیث بیان کی۔ دوبارہ ملاقات پر اس سے وہی بات پوچھی تو اس نے مورخ کی روایت سے بیان کی۔ سے بارہ ملاقات پر اس سے وہی حدیث پوچھی تو وہی حدیث حسن کی روایت سے بیان کی۔ ابن ہارون زیاد اور خالد دونوں کو جھوٹ کہتے تھے۔ حلوانی کہتے ہیں کہ عبدالصمد کے سامنے زیاد بن میمون کا ذکر ہوا تو انہوں نے بھی اسے جھوٹا قرار دیا۔ محمود بن غیلان روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو داؤد طیالسی سے پوچھا کہ آپ عباد بن منصور کی روایات بکثرت بیان کیا کرتے تھے، کیا آپ نے ان سے عطر فروش عورت کی وہ حدیث نہیں سنی جو نضر بن شمیل نے ہم سے بیان کی تھی؟ ابو داؤد نے جواب دیا، خاموش رہو۔ ایک دفعہ میں اور عبد الرحمن بن مہدی زیاد بن میمون سے ملے تھے اور ان سے پوچھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جو تم احادیث روایت کرتے ہو وہ کہاں تک صحیح ہیں؟ زیاد نے جواب دیا، اگر کوئی شخص گناہ کرے اور پھر اس پر توبہ کر لے تو کیا تم دونوں کے خیال میں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ نہیں قبول کرے گا؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ زیاد نے کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کسی قسم کی کوئی حدیث روایت نہیں کی، ہر چند کے عام لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں، تاہم تم دونوں تو جانتے ہو کہ میں نے نہ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی ہے اور نہ ان کا زمانہ پایا ہے۔ ابو داؤد نے کہا کہ کچھ عرصے کے بعد ہمیں پھر معلوم ہوا کہ زیاد نے پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کرنی شروع کر دی ہیں۔ میں اور عبد الرحمن دوبارہ اس کے پاس گئے، اس نے پھر توبہ کر لی لیکن پھر توبہ توڑ دی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایات بیان کرنے لگے۔ بالآخر ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ عبد القدوس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کو عرض بنانے سے منع فرمایا ہے۔ ان سے اس حدیث کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہوا داخل ہونے کے لیے دیوار میں کوئی روشن دان نہ بنایا جائے۔ راوی نے یہ حدیث صحیح بیان نہیں کی۔ اصل لفظ غرض ہے جس کا معنی ہے نشانہ، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نشانے کی مشق کے لیے کسی جاندار کو تختہ مشق نہ بنایا جائے۔ سعیدی امام مسلم فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن عمر فواریری کہتے تھے کہ حماد بن زید نے مہدی بن ہلال کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ نمکین چشمہ تمہاری طرف سے نکلا ہے۔ انہوں نے اس بات میں کہا، ہاں اے ابو اسماعیل۔ ابو عوانہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جس سے بھی حسن کی روایت سنی میں اس کو لے کر فوراً ابان بن ابی عیاش کے پاس گیا اور ابان نے اسی وقت وہ حدیث پڑھ کر مجھے سنا دی۔ علی بن مسہر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اور حمزہ زیاد نے ابان بن عیاش سے تقریباً 1000 احادیث کا سماع کیا۔ پھر جب میری حمزہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابان سے سنی ہوئی احادیث سنائیں، جن میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 5-6 حدیثوں کی تصدیق کی۔ زکریا بن عدی بیان کرتے ہیں کہ ابو اسحاق فزاری نے مجھ سے کہا، بقیہ اگر غیر معروف حضرات کی روایات بھی بیان کریں تو وہ بھی لکھ لینا، اور اسماعیل بن عیاش کی بیان کردہ کسی روایت کو نہ لکھنا، خواہ معروف حضرات سے بیان کرے یا غیر معروف حضرات سے۔ ابن مبارک نے کہا کہ بقیہ معتبر شخص ہے، کاش وہ راویوں کے ناموں کو ان کی کنیتوں کے ساتھ اور ان کی کنیتوں کو ان کے ناموں سے نہ تبدیل کر دیتا۔ ایک عرصے تک وہ ہم کو ابو سعید وحازی کی روایت بیان کرتا رہا۔ بعد میں چھان بین سے معلوم ہوا کہ وہ عبد القدوس ہے۔ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ میں نے ابن مبارک کو عبد القدوس کے سوا کسی شخص کو جھوٹا کہتے ہوئے نہیں سنا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن داری بیان کرتے ہیں کہ ابو نعیم نے کہا کہ ان کے سامنے معلّہ بن عرفان نے کہا کہ ابو وائل نے بیان کیا کہ ہمارے سامنے عبداللہ بن مسعود جنگ صفین کے میدان سے آئے تھے۔ ابو نعیم نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے خیال میں وہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہو گئے تھے؟ عفان بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ ہم اسماعیل بن الیہ کی مجلس میں تھے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے روایت بیان کی۔ میں نے کہا وہ غیر معتبر ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ یہ سن کر
اسماعیل نے میری تائید میں کہا، انہوں نے غیبت نہیں کی بلکہ فن روایت میں اس کا مقام متعین کیا ہے۔ بشر بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک بن انس سے محمد بن عبد الرحمن کے بارے میں پوچھا جو کہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں، فرمایا وہ غیر ثقہ ہے۔ پھر میں نے اس سے ابو الحویرث کے بارے میں پوچھا، فرمایا وہ غیر ثقہ ہے۔ پھر شعبہ کے بارے میں پوچھا جس سے ابن ابی ذئب روایت کرتا ہے، فرمایا وہ بھی غیر ثقہ ہے۔ پھر میں نے توامہ کے آزاد کردہ غلام صالح کے متعلق پوچھا، فرمایا وہ بھی غیر ثقہ ہے۔ پھر میں نے حرام بن عثمان کے بارے میں پوچھا، فرمایا غیر ثقہ ہے۔ ان پانچوں کے بارے میں امام مالک نے عدم ثقاہت کی تصریح کر دی۔ پھر میں نے ایک اور شخص کے بارے میں پوچھا جس کا نام مجھے بھول گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا نام میری کتابوں میں دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا اگر وہ ثقہ راوی ہوتا تو تم اس کا نام میری کتابوں میں ضرور دیکھتے۔ حجاج روایت کرتے ہیں کہ ابن ابی ذئب نے ہم سے شرجیل بن سعد کی روایت بیان کی، مگر شرجیل محتم فی الحدیث تھے۔ ابو اسحاق تلخانی نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک فرما رہے تھے، اگر مجھے اختیار دیا جاتا کہ پہلے میں جنت میں داخل ہوں یا پہلے عبداللہ بن محرر سے ملاقات کر لوں تو میں اس ملاقات کرنے کو پسند کرتا اور جنت میں اس کے بعد جاتا، لیکن جب میں نے اس کی تحقیق کی تو وہ مجھے اونٹ کی مینگنی سے بھی بدتر معلوم ہوا۔ زید بن ابی انیسہ کہا کرتے تھے کہ میرے بھائی سے احادیث روایت نہ کیا کرو، یعنی یحییٰ بن انیسہ سے۔ عبید اللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن ابی انیسہ کذاب تھا۔ حماد بن زید کہتے ہیں کہ ایوب کے سامنے فرقد کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ فرقد روایت حدیث کا اہل نہیں ہے۔ یحییٰ بن سعید خطان کے سامنے محمد بن عبداللہ بن عمر لیثی کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے محمد بن عبداللہ کو ضعیف قرار دیا۔ یحییٰ سے کسی نے پوچھا کیا محمد بن عبداللہ یعقوب بن عطا سے بھی زیادہ ضعیف ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر کہا میرے خیال میں تو کوئی شخص بھی محمد بن عبداللہ کی روایات بیان نہیں کرے گا۔ بشر بن حکم کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید قطان نے حکیم بن جبیر اور عبد الاعلیٰ کو ضعیف قرار دیا اور یحییٰ بن موسیٰ کو بھی ضعیف قرار دیا، بلکہ اس کے بارے میں تو یہ بھی فرمایا کہ اس کی روایات ہوا کی مثل ہیں، اور موسیٰ بن دہقان اور عیسیٰ بن ابو عیسیٰ مدنی کو ضعیف کہا۔ حسن بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن مبارک نے فرمایا تھا کہ جس وقت تم جریر کے پاس جاؤ تو ان کا تمام علم لکھ لینا مگر 3 شخصوں کے بیان کردہ روایات نہ لکھنا، عبیدہ بن معنب، سری بن اسماعیل اور محمد بن سالم۔ امام مسلم اپنی مکمل سند کے ساتھ یحییٰ بن یعمر سے روایت کرتے ہیں کہ یحییٰ نے بیان کیا کہ جس شخص نے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا وہ معبد جوہنی نام کا ایک شخص تھا جو بصرہ میں رہتا تھا۔ یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ میں اور حمید عبد الرحمن حمیری حج یا عمرہ کی غرض سے گئے اور ہم نے آپس میں کہا کاش ہماری ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی سے ہو جائے اور ہم ان سے تقدیر کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اتفاقاً ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس وقت ہوئی جس وقت وہ مسجد کے اندر موجود تھے۔ میں اور میرے ساتھی ہم دونوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے حلقے میں لے لیا، ایک نے دائیں جانب سے اور دوسرے نے بائیں جانب سے۔ میرا خیال تھا کہ میرا ساتھی مجھے بات کرنے کا موقع دے گا، لہٰذا میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور علمی بحثیں کرتے ہیں۔ راوی نے ان کی علمی فضیلت بیان کی اور ان کا اعتقاد یہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے اور جو کچھ بھی دنیا میں وقوع پذیر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سابق کے بغیر ابتداءً ظہور میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا جب تم ان لوگوں سے ملو تو ان سے کہنا کہ میں ان سے لا تعلق ہوں اور وہ مجھ سے۔ اور عبداللہ بن عمر حلفیہ کہتا ہے کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔
پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، میرے والد حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال گہرے سیاہ تھے۔ اس شخص کی حالت سے آثار سفر ظاہر نہیں ہوتے تھے اور ہم میں سے ہر شخص کے لیے وہ اجنبی تھا۔ وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملایا اور اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں پر رکھ لیں، یعنی حضور کے سامنے اس طرح بیٹھا جیسے شاگرد اپنے استاد کے سامنے با ادب بیٹھتا ہے، اور کہنے لگا، یا محمد، اے محمد، مجھ کو اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان شریف کے روزے رکھو، اور اگر توفیق ہو تو حج کرو۔ اس اجنبی نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور بعد میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس شخص نے حضور سے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کے صحیفوں، اس کے رسولوں، قیامت اور ہر خیر و شر کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وابستہ مانو۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اب مجھے مرتبہ احسان کے بارے میں بتلائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس حال میں کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس حال کو نہ پا سکو تو اللہ تعالیٰ تو تم کو یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ پھر مجھے قیامت کی علامتیں بتلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب باندیوں سے ان کے آقا پیدا ہوں اور جب تم دیکھو کہ براہنہ تن براہنہ پا تنگ دست چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں۔ حضرت عمر نے کہا، پھر وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھا جو تمہیں دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس آیا تھا۔ یحییٰ بن یامر کہتے ہیں کہ جب معبد نے تقدیر کا انکار کیا تو ہم کو اس مسئلے میں تردد ہوا۔ اتفاق سے میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری حج کے لیے گئے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یحییٰ بن یامر نے بعض لفظی فرق کے ساتھ وہی حدیث بیان کی ہے جو گزر چکی ہے، اور اس میں کچھ زیادتی اور کمی ہے۔ یحییٰ بن یامر اور حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ ہم نے ان سے منکرین تقدیر کا سارا ماجرا ذکر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہی تمام قصہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی، مگر اس روایت کے بعض الفاظ میں کمی بیشی ہے۔ یحییٰ بن یامر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں جو تفصیل سے گزر چکی ہے۔ ایمان کیا ہے اور اس کی خصلتوں کا بیان۔ امام مسلم اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ناگاہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی کیا تعریف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے تمام فرشتوں، اس کی تمام کتابوں، اس سے ملاقات کرنے، اس کے تمام رسولوں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو مان لو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی کیا تعریف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، فرض نماز ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو
اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کی تعریف کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اس حال میں عبادت کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس کیفیت کو نہ پا سکو تو وہ تو تم کو بہرحال دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے، لیکن میں تم کو قیامت کی نشانیاں بتاتا ہوں۔ جب براہنہ تن براہنہ پا لوگوں کے سردار بن جائیں تو یہ قیامت کی علامت ہے، اور جب چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں تو یہ قیامت کی علامت ہے، اور یہ علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا بذات خود کوئی نہیں جانتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا جس کا ترجمہ ہے، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں فوت ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، خبر دینے والا ہے۔ پھر وہ شخص واپس چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو واپس بلاؤ۔ صحابہ بلانے گئے تو انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، یہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک فرق کے ساتھ یہی روایت منقول ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس میں باندی سے اس کا مالک پیدا ہوگا کی جگہ یہ ہے کہ جب باندی سے اس کا شوہر پیدا ہوگا۔ اسلام کیا ہے اور اس کے فضائل کا بیان۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، مجھ سے سوالات کیا کرو، لیکن صحابہ سوال کرنے سے جھجکتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر ایک دن ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی تعریف کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی تعریف کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ، اس کے تمام فرشتوں، اس کی تمام کتابوں، اس سے ملاقات اور اس کے تمام رسولوں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور تمام امور کے تقدیر سے وابستہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کی تعریف کیجیے۔ فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو وہ ہر حال میں تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں تم کو قیامت کی علامات بتاتا ہوں۔ جب تم دیکھو کہ باندیوں سے ان کے آقا پیدا ہوں تو یہ قیامت کی علامت ہے۔ جب تم دیکھو کہ براہنہ تن براہنہ پا بہرے گونگے علاقوں کے سردار بن جائیں تو یہ قیامت کی علامت ہے، اور جب تم دیکھو کہ چرواہے عظیم و شان عمارت بنانے لگے ہیں تو یہ قیامت کی علامت ہے، اور وقوع قیامت کا علم اس غیب سے متعلق ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا بذات خود کوئی نہیں جانتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کہاں فوت ہوگا، سورت کے آخر تک۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو بلاؤ۔ اس کو ڈھونڈا گیا، صحابہ کرام نے نہ پایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے، انہوں نے چاہا کہ تم یہ باتیں جان لو کیونکہ تم نے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا۔
نمازوں کا بیان جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اہل نجد سے ایک شخص حاضر ہوا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ اسلام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنا۔ اس شخص نے پوچھا، کیا ان کے علاوہ اور کوئی نماز فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، البتہ تم نفلی نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ اور ماہ رمضان کے روزے؟ اس شخص نے پوچھا، کیا ان کے علاوہ اور روزے بھی فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، البتہ تم نفلی روزے رکھ سکتے ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اس نے پوچھا، کیا اس کے علاوہ اور کوئی صدقہ بھی فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، البتہ تم نفلی صدقہ کر سکتے ہو۔ حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا اور جاتے ہوئے کہہ رہا تھا، بخدا میں ان احکام میں زیادتی کروں گا اور نہ کمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہو گیا۔